بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے ہیں وہ افراد جو امام زمان کے ظہور کا وقت معین کر دیں۔ تو وقت کے تعین کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، یا روایت کے الفاظ نہیں ہے، یہ وضاحت علماء ہے، علماء عرفان، علماء اعلام، کہ وقت معین کرنے کی دو قسمیں۔ ایک وقت معین کرنا کہ امام کی ڈیٹ آف ظہور بتا دینا کہ جی امام جو ہے اس تاریخ کو ظہور کریں گے، یا امام کے ظہور کا سن، اس کا منتھ معین کر دینا۔ وہ تو معین تو ہے، روایات میں ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن، تو کون سا 10 محرم اور کون سا جمعے کا دن؟ روایات میں تو بہت سی باتیں ہیں۔ 27 رجب بھی، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد، 27 رجب بھی، مثلا 23 رمضان بھی، الی آخر اور بھی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنی طرف سے کہیں کہ نہیں بھئی یہ 2015 کا محرم گزر گیا، وہ تو 2016 کا محرم، 10 محرم اتفاق سے جمعے کا دن پڑ رہا اگر، اور ہم کہنے یہ والا ہے، یہی والا ہے، یہی والا ہے، تو کذبہ الوقتون میں آ گئے۔ یہ تو بات ہی ڈیٹ کی۔ اب بات آئی، اس پر سوال اٹھا تھا وہ کہ علامتوں کو معین کرنا۔ علامتیں دو قسم کی ہیں مولا کی، ایک علامت وہ جس کو حتمی کہتے ہیں، اور ایک علامت کی قسم جس کو غیر حتمی کہتے ہیں، جو ہو کر رہیں گی وہ، اور جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ علامتیں۔ تو کچھ علامتیں تو معصوم نے بیان کی ہیں، مثلا ایک مہینے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کا جمع ہو جانا۔ اب اگر ایک مہینے میں سورج گرہن راستہ ہوا تھا، چاند کی بات آئی اور چاند سے چاند پر آ گئے، اور پھر چاند سے چاند پر واپس جائیں گے، بس وہ جملہ سن لیجئے کہ یہ واقعہ تھا، بہت مشہور واقعہ مکہ المکرمہ کا، اور اللہ کے رسول ذی الحج کے مہینے میں 14ویں شب یہ معجزہ ظاہر فرما رہے تھے، جبکہ آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب چلیں زبان پہ جملہ آ بھی رہا ہے تو سنتے چلیے آہستہ آہستہ، بہت ساری باتیں ہیں، اور میں خود بھی کبھی کبھار پریشان رہتا ہوں کہ کہاں پر بات کو لا کر روکوں گا۔ تو معجزہ اور کرامت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ معجزہ طلب کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے، کرامت طلب کی بنیاد پر پیش نہیں کی جاتی۔ یعنی معجزے میں شرط ہے طلب، کرامت میں شرط ہے محبت۔ تو بہت سارے فرق ہیں اور بہت ساری شرائط اور اس کی اقسام بھی معجزے کی۔ اب آئیے واپس لفظ معجزہ کو چھوڑ کر معجزے میں چلتے ہیں کہ چاند، اللہ کے رسول نے انگشت شہادت کا اشارہ کیا اور چاند شگافتہ ہو گیا، اور ایسے شگافتہ ہوا کہ آدھا چاند پہاڑ کے ایک طرف بیچ میں جبل ابو قبیس، اور آدھا چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کے ایک اور طرف، بالکل تاکہ دیکھ جائے اندھے کو بھی۔ دل کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی، اس کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، یعنی جو کمزور سے کمزور نظر والا بھی ہو اس کو دیکھ جائے کہ چاند ٹکڑوں میں ہو گیا، اتنا فاصلہ بیچ میں ہوا کہ بیچ میں پورا پہاڑ الگ سے، سیاہی، اندھیرا، آدھا چاند اس طرف آدھا اس طرف۔ اس وقت سورہ مبارکہ القمر کی آیت، اقتربت الساعۃ، قرآن یہ نہیں کہتا انشق القمر واقتربت الساعۃ، ایسا نہیں ہے، ترتیب کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، یعنی چاند شگافتہ بعد میں ہوا، چاند کا شگافتہ ہونا علامت قرب قیامت ہے، تو قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا،
آج تک قیامت آئی؟ بہت سو کے آ چکی وہ الگ بات ہے، اور آئے گی انشاءاللہ، آئے گی۔ اس لیے کہ جب منافقت دم توڑے تو پھر تو بہت سو کی کوکھ میں تکلیف ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کچھ باتیں خالی اشاروں کی میں اچھی لگتی ہیں، بڑی پریشانی ہوئی ہے جب سے مسائل کچھ مختلف ہوئے۔ خیر، تو چاند شگافتہ ہو گیا اور قیامت نہیں آئی۔ ایسے اگر لفظ عبداللہ اور حجاز اور دیگر علامات ظہور امام زمان تو پوری ہو گئی، مگر امام نہیں آئے۔ تو اب ان علامتوں کو یہ کہنا کہ نہیں یہی تھیں، یہی، اور امام نہیں، تو آپ تو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب چاہے روایت میں ہو لفظ یا نہ ہو، اس لیے احتیاط کیجئے۔ جب کوئی علامت روایت میں علماء کے بیانات میں آپ سنیں اور وہ سامنے اتفاق سے دکھائی دے یا معلوم ہو جائے آپ کو، تو آپ احتمال رکھیں ذہن میں، ہو سکتا ہے کہ یہ علامت وہ علامت قرار پا جائے کہ ظہور امام زمان قریب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں یہ علامت تھی اور پھر امام کا ظہور نہیں ہوا، تو جھوٹا کون ہوگا؟ وہ جو فیصلہ کر رہا تھا۔ اس لیے کل کی بات تھوڑی سی وضاحت میں آ گئی۔